أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی فتح امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام و رحمت، آج کا خطبہ دور حاضر میں اسی مہینے مختلف چینلز پر اور سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ محب گفتگو رہا، جس میں مختلف اسکالرز نے اپنے اپنے ویوز نظریات پیش کیے. میں نے سوچا کیوں نہ ہو کہ لوگ اپنے اپنے نظریات پیش کرتے تھے تو ہم قرآن اور حدیث ہی پیش کرتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی بھی معاملے میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کسی معاملے میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، کوئی اختلاف برپا ہو جائے تو فوراً اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو. مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پردے کے بارے میں چند ایک الفاظ فرمائے اور ایک بات یہ بھی کہی کہ اگر بے پردہ خاتون کسی کے سامنے بیٹھی ہو تو اور وہ اس کی نیت خراب نہ ہو، اس کو دیکھ کر یا ہلچل نہ بچے تو وہ بیمار ہیں. یعنی کہ ان کی یہ مفہوم تھا ان کی گفتگو کا. تو جس میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنا منہ کھولا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ نے خود فرمایا جب تمہیں کوئی غیر محرم عورت خوبصورت لگے تو فوراً اپنے گھر اپنے بیویوں کی طرف رجوع کر دو. اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر آج کے وہ اسکالرز وہ منہ کھولتے ہیں کہ فلاں مولوی نے یہ کہا تو اس کا دماغ خراب ہے، اس کا ذہن میں فطور ہے، تو کیا نبی کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو خوبصورت لگے تو فوراً اپنی بیویوں کی طرف چلے جاؤ؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہیں یہ خباثت، وہ کیڑا جو شیطان نے ڈالا ہے ذہن کے اندر، وہ کیڑا فوراً نکل جائے کہ اللہ نے مجھے بھی دی ہوئی ہے. تو اب آگے بات بے پردگی کی. یاد رکھیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد، کوئی خاتون، کوئی عورت اپنی آپ بیتی رات کی اپنے دوست و احباب اور سہیلیوں کے سامنے نہ بتائے. یہ حکم نبوی ہے، یعنی کہ اپنے میاں بیوی کی آپ بیتی زوج ہے کوئی بھی نہ بتائے، ذکر نہ کرے. لیکن نبی کا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے
جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی ساری زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب نبی کی زندگی باہر کی ہو یا گھر کی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس بارے میں ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے خواتین کو، اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ دلائیں تو کس طرح دلائیں؟ حکم الہی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھا لیں۔ تو اگر یہ چادریں اڑھانے کا حکم چہرہ ننگا رکھنا ہے تو یہ چادریں تو پہلے بھی اڑاتی تھی، مکہ میں بھی۔ اس کا بڑا ثبوت حضرت ام اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھوٹی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں کھانا لے کر جایا کرتی تھی تو ایک پلو سے کھانا باندھتی تھی اور ایک پلو اپنے سر پہ رکھتی تھی، تو ان کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین۔ کیا لقب پڑا؟ ذات النطاقین، دو پلوؤں والی عورت۔ اس کا مطلب ہے کہ مکہ میں بھی چادریں عورتیں اڑاتی تھیں، تو پھر دوبارہ حکم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب ہم اس کی تعبیر و تشریح نبی کے گھرانے سے لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا؟ اماں جی یہ تو بتائیے۔ اماں جی فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں بکس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اماں جی فرماتی ہیں کہ ایک غزوہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر گئے، تو میں ہلکی پھلکی میرا جسم تھا، اتنا وزن نہیں تھا، تو ڈولی میں بیٹھ جاتی تو صحابہ 4-4 5-5 لوگ ڈولی کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتے۔ تو وہ جوان کڑیل نوجوان صحابہ جن کی تربیت جنگ و جدل میں ہوئی، انہیں یہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا اندر کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میرا ہار رفع حاجت کے لیے میں باہر گئی تو وہاں ہار گر گیا۔ میں جب ڈولی میں بیٹھی تو ہار دیکھا تو ڈولی میں نہیں تھا، میں بہت ڈھونڈا، پھر میں فوراً بھاگ کے وہاں گئی۔ وہاں جب گئی تو ہار مل گیا، وہاں سے اپنا ہار لیا، واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب جنگل ہے میاں باپ، میں تنہا، میں بڑی پریشان ہوئی۔ میں نے سوچا کہ آخر جب پتہ چلے گا تو وہ یہیں آئیں گے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، تو میں کہیں اور نہیں جاتی، میں کسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پہ لیٹ گئی، تو جس صحابی کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ سورج چڑھے تو آنا ہے تاکہ دیکھنا ہے کہ قافلے والے کی کوئی چیز گری پڑی ہے تو نہیں، اگر کوئی قافلہ چھوڑ گیا چیز اس کو اٹھا کے توڑے لے آنا ہے، وہ معاذ بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ معاذ جب وہاں آیا اس نے مجھے پہچان لیا اور بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اماں جی رہ گئی ہیں۔ جب یہ بلند آواز سے پڑھا تو میرے کانوں تک آواز پہنچی تو میں فوراً سنبھل گئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا کیونکہ آیات پردہ کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ آیات پردہ کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو میں نے فوراً اس کے انا للہ کی آواز پر اپنے چہرہ ڈھانپ لیا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیات پردہ ہے، یہ آیات پردہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیات پردہ کا نزول ہوا، مدینہ کی انصاری خواتین جب باہر نکلتی تو کالی چادریں سر سے لے کر پاؤں تک لمبی چادریں ہوتی، رستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ ننگی رکھتی تھی، ایک آنکھ ننگا رکھتی رستہ دیکھنے کے لیے، باقی ساری کے ساری ڈھانپی ہوتی تھی۔ انصار خواتین، نساء المومنین، یہ نبی کا گھرانہ نہیں، نساء المومنین عام مومنین کا گھرانہ ہے۔ ہماری امت کا بیڑا غرق
میں نے اپنے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ 2 جملوں نے کیا ہے. ایک جملہ کہ اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے، اس جملے نے ہمیں تلوار ہاتھوں سے اٹھا دی، ہم نے تلوار چھوڑ دی اور جہاد سے راہ فرار اختیار کیا. دوسرا جملہ جس نے بے حیائی اور فحاشی پھیلائی اور ہمارے چہروں کو ننگا کیا، وہ ہے کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. حیا تو دل کا ہوتا ہے بھی. اگر حیا دل کا ہے تو کائنات کی معزز ترین خواتین، کائنات کے پاکیزہ اذہان و قلوب و ذہان رکھنے والے شخصیات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو پابند کر دیا کہ تم لوگوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، اور کائنات کی پاکیزہ ترین خواتین کو کہہ دیا کہ تم لوگوں نے ان پاکیزہ ترین ہستیوں سے اپنے چہروں کو ڈھانپنا ہے. بھائی وہ پاکیزہ ترین ہستیاں جن کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. ہمارے بارے میں نہیں فرمایا، ہمارے بارے میں یہ نہیں فرمایا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسوا النار من رآنی، جس شخص نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ نہیں چھوتی. یعنی کہ ایمان کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھا جس نے، اسے آگ نہیں چھوئے گی. سند مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا. کیا وہ ہستیاں، کیا ان کے ذہنوں میں فطور تھا کہ صحابیات کو فرمایا گیا کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، ان کو اپنے چہرے نہیں دکھانا؟ چلو وہ تو آنکھوں کی بات رہی. عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول، آنکھوں سے نابینے ہیں. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، عمر میں بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، ضعیف العمر. گھر آئے تو اماں جی حفصہ اور غالباً ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پردہ نہ کیا. تو آپ نے پوچھا تم لوگوں نے ابن مکتوم سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ نبی نے پوچھا، فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں، وہ تو نابینا ہیں، ہم نے اس لیے پردہ نہیں کیا. کیا تم بھی نابینی ہو؟ غصے سے فرمایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبینے سے بھی پردہ کرنا ہوگا. کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک امہات المومنین کے دل و دماغ میں فطور تھا؟ کیا آپ نے فرمایا کسی مرد کو نہیں دیکھنا، اپنے چہروں کو ڈھانپنا ہے؟ اور ہم آج بری بن جاتے ہو، کہتے ہیں لو جی جس کے ذہن میں یہ آ جائے اس کا دل و دماغ خراب ہے. قتل نہیں، یہ پاکیزگی کا تصور ہے، اور یہ تصور ہر مذہب کے اندر موجود ہے. گو ہماری طرح وہ سب باقی ہو گئے. مہابھارت ایک انڈیا کی کتاب ہے ہندوؤں کی، اس کے اندر رامائن ہے، مختلف چیپٹرز ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ایک راون بادشاہ، اس نے سیتا کو اٹھا لیا. سیتا بہت خوبصورت تھی، رام چندر کی بیوی تھی، ہندوؤں کے روحانی پیشوا. جب وہ گھر آئے تو سیتا غائب تھی. رام چندر سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ سیتا کو اغوا کر لیا گیا. اپنے بھائی لکشمن کو ساتھ لیا، ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے. باہر دیکھا تو ایک کنگن پڑا ہوا تھا. تو سیتا جاتے ہوئے سمت بتانے کے لیے، اپنا رستہ بتانے کے لیے، ڈائریکشن کے لیے اپنے رستے میں چیزیں پھینکتی گئی کہ شاید انہیں معلوم ہو جائے کہ مجھے کدھر لے جایا گیا ہے. کہیں پہ کنگن پھینک دیا، انگوٹھی پھینک دی، ہار پھینک دیا مختلف وقتوں پہ جا کے، تاکہ ڈائریکشن کا پتہ چل جائے. کنگن اٹھایا، رام چندر کہتے ہیں لکشمن کو، لکشمن بھائی یہ دیکھ تیری بھابھی کنگن تو نہیں ہے. تاریخی لفظ کہے اور ہمارے منہ پہ تماچا مارا. لکشمن کہتا ہے بھائی جان تم کنگن کی بات کرتے ہو،
میں نے تو بھابھی کے ہاتھوں کا رنگ تک نہیں دیکھا، بھابھی کے ہاتھوں کا رنگ تک نہیں دیکھا، تم کنگن کی بات کرتے ہو۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھابھی کے لیے دیور موت ہے، بھابھی کے لیے دیور موت ہے۔ اور ادھر دیور کہہ رہا ہے بھائی جان اب کنگن کی بات کرتے ہو، میں نے تو بھابھی کے ہاتھوں کا رنگ نہیں دیکھا۔ یہ حیا ہے، یہ پردگی ہے۔ اور ہمارے ہاں دیور تو بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، جیل باپ کی طرح ہوتا ہے۔ دیور جی بیٹا ہی ہوتا ہے اور جیٹھ باپ ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شرعی پردہ کرے تو وہ کہتے ہیں گھر میں تو ایک فتنہ آ گیا ہے، گھر میں تو فتنہ آ گیا ہے، بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ کزن آ جائے پردہ کر لیا، یہ تو چچا کا بیٹا تھا، بیٹا تو نے کیوں کر لیا پردہ؟ جی شرعی پردہ کہاں ہے؟ شریعت آج کل کے دور میں شریعت اپلیکیبل نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ ہم لوگ، مولوی، مفتی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی، حضرت جویریہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا فرسٹ کزن آیا گاؤں سے ملنے کے لیے، دور دراز پہاڑی علاقے، کئی دنوں کی مسافت۔ تو وہاں پہنچا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا طریقہ اپنایا۔ کیا ملاقات کا طریقہ؟ دروازے کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں، باہر کی طرف کزن ہے، گھر اندر کی طرف ام المومنین حضرت جویریہ ہے۔ کزن کا پیغام باہر منہ نکال کے سنتے ہیں، اندر منہ لے جا کر بیوی کو بتاتے ہیں۔ یہ انداز گفتگو ہے، پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ آج ذرا کر کے دیکھیے گا یہ سنت پوری، پتہ کیا ہوگا؟ وہمی گندی ذہنیت کا مالک ہر وقت گندی سوچ سوچتا ہے، یہ ہر وقت میرے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ ہوگا ہمارے گھروں کے انداز۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تربیت بھی نہیں کی، ہم پہ وہ ہندوانہ رسومات جو ہندو مذہب بگڑ گیا وہ ہم پہ حاوی ہو گئی، اور ہم نے کہا نہیں مذہب تو وہی تھا۔ بھائی یہ نہیں، اسلام حدود دور است، اسلام ابھی تک ہم سے بہت دور ہے۔ ہم نامعلوم کس زندگی کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی ہم دور، نبی کی زندگی سے بھی ہم دور۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک نبی کے ذہن میں بیویوں کے بارے میں فطور تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں کزن اور اپنی بیوی کی گفتگو کروا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ گفتگو کزنوں کی نہیں ہو رہی، ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے چچا کا بیٹا ہے اس کی خدمت کرو اور آپ خود گھر سے باہر نکل جائیں اور کزن بیٹھا وہاں خدمت کرا رہا ہو، قاتل نہیں، ایسا نہیں۔ نبی کا گھرانہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہیں۔ بنو نذیر قبیلہ تھا بہت بڑا یہودی، اس کا سردار ہوئی بن اخدب اس کی بیٹی تھی، حضرت صفیہ بن ہوئی سردار کی بیٹی، نبی کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی، کھانے کی دعوت پہ بیٹھے ہیں صحابہ، تو وہاں بیٹھے ہوئے گفتگو جاری ہو گئی۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، جب گفتگو جاری ہوئی تو نوجوان صحابہ آپس میں کہنے لگے کیا صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لونڈی رکھیں گے یا ہماری ماں بنائیں گے، یعنی کہ ام المومنین بنیں گے، یعنی کہ زوجہ رسول بنیں گے۔ تو جو جلیل القدر صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھنے والے، وہ کہنے لگے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کو صفیہ کو چہرہ ڈھانپ کر گھر سے نکالا تو وہ ام المومنین ہوں گی، اگر ننگے چہرے ہوئی تو وہ لونڈی ہوں گی، ننگے چہرے ہوئی تو وہ لونڈی ہوں گی۔
یہ صحابہ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسرے دن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو لے کر باہر آئے تو حضرت صفیہ کو چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، پورا پردہ کیا ہوا تھا۔ تو سبھی صحابہ نے نگاہیں نیچے کر لی اور کہا یہ ہماری ماں ہے، صفیہ ہماری ماں ہے۔ یہ ام المومنین کا انداز زندگی تھا، اور ہمارا انداز زندگی، اگر میں یوں کہوں کہ ہم نے اپنے گھروں میں لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں تو یقیناً سب کو غصہ آئے گا، سب بہنوں کو بھی غصہ آئے گا کہ ہم چہرے ننگے لونڈیاں ہیں۔ نبی کا انداز کہ لونڈیاں ننگے چہرے اور بیویاں چہرہ ڈھانپے ہوئے باہر نکلتی تھی۔ کیوں؟ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، اس لیے کہ تمہارے تشخص ہو، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے کہ یہ مسلم خاتون آ رہی ہے، یہ کسی کی ملکیت ہے، عام لونڈی اور آیا نہیں ہے، یہ بازاروں میں پھرنے والی عورت نہیں ہے۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین کا لفظ ہے کہ کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ ان کی پہچان کی تشخص تھا۔ اسلامی تہذیب ایک تہذیب ہے، اور تہذیب کا مطلب ہوتا ہے کاٹ چھانٹ کرنا۔ تہذیب کا کیا مطلب ہے؟ کاٹ چھانٹ کرنا۔ جس طرح مالی پودوں کو مختلف شیپس میں تبدیل کر دیتا ہے، تو اس طرح اسلام نے انسانوں کے ایک شیپ دی ہے، اور ان کی انفرادی شیپ ہے کہ دور سے پہچانا جائے کہ یہ مسلم آ رہا ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا کہ نہیں، ہم بھی عام لوگوں کی طرح۔ یاد رکھو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ عام نہیں ہے، وہ عام نہیں ہے، وہ مخصوص انسان ہے، اس کا تشخص اپنا ہے، اس کی پہچان اپنی ہے۔ تو ایک اور رواج ہمارے ہاں عام ہے، ڈرائیور کے ساتھ اپنے جوان بیٹیاں بھیج دیتے ہیں، ڈرائیوروں کے ساتھ۔ عرب کے رواج میں بھی ایسا تھا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے لیے ماڈل تو وہی ہو گئے۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا خود سردار ہیں، ابو جہل کی بہو ہیں، اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کی زوجہ ہے، مسلمان ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ڈر کر میرا میاں اکرمہ بھاگ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اسے اپنی امان میں لا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ام حکیم، جس کو تو امان دے اس کو محمد نے بھی امان دی، جا کر لے آ۔ اپنے غلام کو ساتھ لیا، چل پڑی۔ اکرمہ کا پتہ چلا کہ وہ بحر احمر کی طرف گیا ہے، تو غلام رستے میں ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ غلام نے ام حکیم پہ ڈورے ڈالنا شروع کر دیے، اور غلام کہتے کیا ہے، تعریف کیا ہے غلام کی؟ جس کی موت زندگی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ زندگی موت بھی مالک کے ہاتھ میں، وہ غلام ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت عبد سے نکلا، عبد عربی میں غلام کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے ہاتھ میں بھی ہماری زندگی اور موت ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اسی طرح غلام کا اپنے آقا کے ہاتھوں زندگی اور موت ہوتی ہے۔ تو اگر تنخواہ دار ڈرائیور جس کو پتہ ہے کہ اگر آج ادھر نہیں ملازمت کروں گا تو کہیں اور جا کے کر لوں گا، آج ان کا ڈرائیور تو کل کسی اور کا ڈرائیور بن جاؤں گا، اسے معلوم ہے، یقین ہے۔ لیکن غلام کو یہ یقین ہے کہ میری زندگی اور موت میری مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے باوجود نیت میں فطور پیدا ہوا، ام حکیم پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ام حکیم سمجھ گئی
کہ یہ ظالم بد نیت ہو چکا ہے، جبکہ پتا تھا اس غلام کو کہ میری اور زندگی موت میری مالکن کے ہاتھ میں ہے اور موروثی غلام ہوں، باپ دادا کی طرف سے یہ شفٹ ہوا، وراثت میں ملا ہوا غلام ہوں، حصے میں آیا ہوا غلام، لیکن بد نیت ہو گیا پھر بھی اپنی مالکن پہ۔ تو میں کیا فرماتی ہیں جب وہ بد نیت ہوا تو آگے جو علاقہ آ رہا تھا، میں وہاں کے سردار کے پاس گئی اس کو ساتھ لے کر، اور سردار کو علیحدہ کر کے کہا کہ یہ بد نیت ہو چکا مجھ پہ، ذرا اس کو قابو میں رکھنا، میں واپسی پہ لے جاؤں گی۔ سردار نے اسے قید کر لیا۔ تو جب بحر احمر پہ پہنچی، فرماتی ہے کہ اکرمہ مجھے مل گیا۔ میں نے اکرمہ کو کہا کہ آؤ، میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امان لے لی ہے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اکرمہ کہنے لگا میں ہو کیا اکیلی آئی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، فلاں غلام کو میں ساتھ لے کر آئی تھی، لیکن وہ رستے میں مجھ پہ بدنیت ہو گیا، ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دی، تو میں نے فلاں سردار کے پاس اس کو قید کروا دیا ہے۔ اکرمہ کہتی ہے کہ پہلے پھر اس کی طرف ہی جاتے ہیں۔ سردار کے پاس آئے، غلام کو لیا، اس کا سر قلم کیا، دونوں میاں بیوی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ تو ایمان لے آئے، بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنی جوان بیٹیوں کو، بہنوں کو ڈرائیوروں کے ہاتھ مارکیٹوں میں بھیج دیتے ہیں، کالج یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ محفوظ رہیں گی۔ مجھے میری بیٹی بھی بڑا اعتماد ہے، اعتماد کو ٹھیس اس وقت پہنچتی ہے جب بیٹی عدالت میں کھڑی ہوتی ہے، آواز پڑتی ہے فلاں کی بیٹی اور فلاں ابن فلاں دونوں حاضر ہوں، باپ اور بیٹی پھر عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں کٹہرے میں۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت ساتھ نہیں دیتی، اس لیے کہ ہم نے نبی اور نبی کے گھرانے کی مخالفت کی، تو اللہ نے اپنی رحمت اٹھا لی۔ اور رحمت کا حصول اس وقت ہوتا ہے جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کا فرمان ہے اللہ کی فرمانبرداری کرو، رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو۔ اور جب یہ فرمانبرداری سے باہر نکل جائیں گے اور پھر توقع رکھیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت کا حصول ہو، یہ ناممکن ہے، سوائے ذلت اور رسوائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے۔ لیکن افسوس کا عالم کہ ہم لوگ کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کی کیفیت میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بیان کی تھی کہ چند یہودی نوجوانوں نے ہماری عورتوں پر ہوٹنگ کی۔ فجر کا وقت تھا، سحری کا وقت، اذان فجر ہو چکی تھی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو چکے تھے، اقامت ہو گئی، قد قامت الصلاۃ کی آواز آ گئی، شور بپا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرانے سے ذرا وقف کر لیا، رک گئے اور پوچھا کس چیز کا شور ہے؟ کہنے لگے کہ ہماری عورتیں رفع حاجت کے لیے واپس آ رہی تھی تو یہودی نوجوانوں نے ہوٹنگ کی، ان کا راستہ روک لیا، یہی شور تھا۔ آپ نے فرمایا کیا میرے صحابہ میرے سلام پھیرنے سے پہلے وہ یہودی نوجوان مسجد میں ہونے چاہیے، گرفتار ہونے چاہیے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر نماز فجر میں سوائے 100 آیات کی سورت کی کبھی چھوٹی صورتیں نہیں پڑھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد پہ گزارا کیا اور سلام پھیرا تو یہودی نوجوان گرفتار تھے، مسجد کے سامنے لا چکے تھے صاحب۔ یہ غیرت ایمانی تھی، یہ غیرت تھی، لیکن ہمارے اندر سے غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ اور یہ غیرت کا جنازہ نکلا کیوں؟ مخالفت رسول کی بنا پہ، صرف مخالفت رسول، نبی کے گھرانے کی بھی مخالفت، وہ انداز ہم نے اپنایا ہی نہیں جو اللہ نے فرمایا تھا یا میرے حبیب یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو بھی فرما دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام مومن خواتین کو بھی بتا دیجئے، مومنوں کی بیویوں کو بھی بتا دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادریں اڑا کر رکھا کریں،
ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، تاکہ تمہاری ایک منفرد پہچان ہو، تمہارا تشخص قائم ہو، پتہ چلے کہ یہ مسلم خاتون آ رہی ہے۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں تکلیف نہ دی جائے کہ یہ مسلم خاتون ہے، راستہ چھوڑ دو۔ اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی خطا ہو بھی جائے تو وکان اللہ غفور الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن افسوس کا عالم کہ ہم کر کے دیکھیں تو صحیح، لیکن اس کے باوجود 10 سے بس نہیں ہوتے۔ یہاں سے سنا، ادھر سے نکال دیا، جی مولویوں کا کیا ہے، ایسا کرتے ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھو عذاب کے لیے اللہ آسمان سے خود نیچے تشریف نہیں لاتا۔ عذاب جب آتا ہے تو اللہ آسمان سے خود تشریف نہیں لاتا، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی افغانستان کی شکل، کبھی عراق اور شام کی شکل، کبھی فلسطین کی شکل میں عذاب آتا ہے۔ بھائیو یہ کبھی جائزہ لیجئے گا، ان کی تاریخ ہسٹری پڑھیے گا، افغانستان میں عذاب کیوں رہا، اللہ کی رحمت کیوں اٹھا لی گئی، شام عراق میں عذاب کیوں آیا، جنگ و جدل کا اللہ کی رحمت اٹھا لی گئی، زوال بغداد کیوں ہوا، اللہ کی رحمت جب اٹھا لی گئی، اللہ کی رحمت جب اٹھا لی گئی۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ حضرت امام سیوطی سے کہ حضرت چنگیز اور ہلاکوں نے تو مسلمانوں کو ہلاکوں برباد کر دیا، لاکھوں مسلمان تحقیق کر دیے، اس وقت تمہارا اللہ کہاں تھا؟ تو امام صاحب نے بڑا تاریخی جواب دیا، فرمایا ہر چرواہا اپنے کتے رکھتا ہے، اور جب ریوڑ سے کوئی بھیڑ بکری علیحدہ ہوتی ہے تو وہ کتے چھوڑ دیتا ہے، وہ کتے اس بھیڑ بکری کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنے کتے چھوڑ رہے ہیں۔ جب ہم اللہ اور رسول کی بغاوت کریں گے تو اللہ اپنے کتوں کے ذریعے ہمیں رستہ دکھا دیتا ہے، تو ہم اپنے سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔